أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر نمبر 5 جس کے اندر ہم نیکسٹ لائن دیکھیں گے، تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اوکے جی، نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو لائن جو ہے وہ پوری نظر آ رہی ہے۔ یہ لائن ہم نے پڑھنی ہے، اس کو ابھی آپ نا بس بریکٹ والے ورڈز نوٹس کر لو۔ تو کے آگے الف ہے تو ایک الف جتنا کھینچیں گے، وا کے آگے بھی الف ہے تو اسے بھی ایک الف جتنا کھینچیں گے، عین کے آگے مد لگی ہے تو 3 الف جتنا کھینچیں گے، غین پہ بھی مد ہے تو 3 الف، اور فا پہ آگے الف ہے تو ایک الف جتنا کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو اس چیز کو ابھی بس آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے نا آپ لوگ تو کا مخرج ہم دیکھیں گے کہ تو کو کہاں سے ادا کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب نا تو کا مخرج پڑھتے ہیں، پھر آپ نے دیکھنا یہ اور کس کا آپ نے دیکھا تھا۔ زبان کی نوک جب سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے تو ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک ہے اور یہ سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑ سے لگ رہی ہے۔ ایسا مخرج آپ نے کسی اور کا بھی پڑھا تھا، سوچیں کس کا پڑھا تھا؟ دال کا بھی پڑھا تھا اور تا کا بھی پڑھا تھا، ان دونوں کا یہی مخرج تھا۔ تو کا بھی وہی ہے، بس فرق کیا ہے کہ دال اور تا باریک پڑھنے والے ورڈز ہیں، لیکن تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ بس موٹا پڑھنا ہے، باقی سیم ہے کہ آپ نے زبان کی نوک جو ہے نا وہ سامنے کے جو اوپر کے 2 دانت ہیں ان کی جڑ سے لگا کے ان کو پڑھنا ہے۔ تو پڑھیں گے تو 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 تا تو، فرق لگ رہا ہے؟ تا تو۔ چلیں ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے نا آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ آپ کا جو منہ ہے وہ آگے سے ایسے گول شیپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وا نہیں کرنا، بس باقی موٹا کرنا ہے۔ پڑھیں گے تو 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 تو۔ جب اپنی زبان کو اس پوزیشن پہ رکھیں گے جہاں اس کا مخرج ہے تو وہاں سے پھر یہ ایزیلی نکل آئے گا۔ چلیں ہم اب اگلے ورڈ پہ جاتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس وا۔ اب وا کا مخرج پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے یعنی کنارے سے لگے تو اس سے وا ادا ہوتا ہے۔ اب یہ جو وا ورڈ ہے آپ نوٹس کریں، اس کا مخرج آپ نے کسی اور کا بھی پڑھا تھا۔ آپ نے سا کا پڑھا ہے، آپ نے زال کا پڑھا ہے۔ ایسے حروف جن پہ سیٹی کو کنٹرول کرتے ہیں، نہیں نکالتے، حروف لسویہ، حروف لسویہ وہاں پہ پڑھا تھا نا، ان زال اور سا کا بھی یہی مخرج ہے، تو وا کا بھی یہی مخرج ہے۔ آپ نے اس کو بھی ادھر سے ادا کرنا ہے، انتہائی نرمی سے۔ ایک دوسری چیز، یہ والا ورڈ حروف مستعلیہ میں بھی آتا ہے تو موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ آپ نے سیٹی بھی نہیں نکالنی ہوتی، کنٹرول کرنا ہے سیٹی کو۔ تو پڑھیں گے وا 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 وا، نہیں واؤ کی آواز نہ ہے، زوا جس نے کیا وہ غلط ہو جائے گا۔ تو ورڈ ہے وا وا۔ صرف اپنی زبان کی پوزیشن صحیح رکھیں، جیسی رکھنے کا کہا گیا ہے، ورڈ آٹومیٹیکلی نکل آئے گا۔ میں نے زبان اٹھائی اور زبان کو سامنے والے دانتوں کے کنارے سے لگایا، وا 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 وا، موٹا بھی ہو رہا ہے اور ساتھ سیٹھی بھی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے ہمارے پاس ورڈ عین۔ اس ورڈ پہ نا آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مخرج دیکھتے ہیں، لکھا ہے حلق کے درمیانی حصے سے عین ادا ہوتا ہے۔ حلق کے درمیانی حصے سے کچھ اور بھی پڑھا تھا، یاد کریں، ہا پڑھا تھا۔ حلق کے درمیانی حصے سے آپ نے ہا پڑھا تھا، ہا اور عین کا مخرج سیم ہوتا ہے۔ تو عین بھی حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے اور ہا بھی حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے، اور آپ نے حروف حلقی میں بھی ان کو یاد کیا ہوا ہے، یعنی کہ یہ حلق سے نکلنے والا ورڈ ہے۔ اب دیکھیں اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ جیسے نا کپڑے جب اسکویز کرتے ہیں تو کیسی آواز آتی ہے؟ اس طرح کی۔ جیسے فرض کریں جب غرارے کیے جاتے ہیں تو کیسی آواز ہوتی ہے؟ اس طرح کی آواز آتی ہے نا۔ حلق کے سینٹر سے بالکل آواز آتی ہے، جہاں پہ کچھ کھایا جائے تو اٹک جاتا ہے، اس طرح کی ساؤنڈ نکالنی ہے۔ اس کی پریکٹس کریں، جب نکل آئے تو عین بھی نکل آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے تو پڑھیں گے اس کو۔
پڑھیں گے عین، سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ آپ لوگوں نے آئین نہیں کرنا، آئین نہیں ہوگا، یہ آئی کر دو گے تو وہ حمزہ کی آواز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آ نہیں، فرق لگ رہا ہے نا؟ تو یہ آواز نکالنی ہے آئین کی، حلق کے درمیان سے، عین 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 عین، مد ہے تو 3 الف جتنا کھینچیں گے، صحیح ہے؟ تو آپ نے اس کو اچھے سے تیار کر لینا ہے. پھر دیکھ لیں عین، آگے مد ہے نا، دیکھیں بریکٹ میں تو 3 الف جتنا کھینچیں گے، عین عین، صحیح ہے؟ چلیں اب آگے چلتے ہیں. آگے ہے ہمارے پاس غین. اچھا جی، آگے ہمارے پاس غین ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. تو مخرج دیکھیں لکھا ہے حلق کا وہ حصہ جو منہ سے قریب تر ہے، ادنائے حلق سے غین ادا ہوتا ہے. سب سے اوپر والا حلق کا حصہ ادنائے حلق ہے، وہاں سے غین ادا ہو رہا ہے. اب غین جیسا مخرج نا ابھی تک آپ نے خا کا پڑھا ہے. خا بھی حلق کے اوپری حصے سے ادا ہوتا ہے جو منہ کے قریب تر ہے، اور غین بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے. تو جہاں سے خا نکالتے ہو نا، نقطے والا خا، وہیں سے نکلے گا غین، ٹھیک ہے؟ اب پڑھتے ہیں. مد ہے تو 3 الف جتنا کھینچ کے پڑھیں گے. ورڈ ہے غین 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 غین. اوکے، موٹا بھی کریں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے. غین نہیں پڑھنا کسی نے، غین کریں گے تو باریک ہے، موٹا موٹا ادا ہوگا. غو غو منہ بھر آئے گا، غو غین. غا کریں نا تو سیدھی آواز آتی ہے، غو کرنا ہے. دیکھیں، 2 منہ کی پوزیشنز چیک کرنی ہے. جب آپ سیدھا پڑھتے ہو تو کرتے ہو غا غا غا، ہونٹ پیچھے جا رہے ہیں. جب ہم موٹا کرتے ہیں تو غو غو غو، آگے کو ہونٹ جاتے ہیں. آپ کے ہونٹ آگے کو جانے چاہیے، غو ہونا چاہیے، غا نہیں، غو غا غو غا غو. فرق لگ رہا ہے نا؟ آپ نے ہونٹ آگے کرنا ہے. ایک دفعہ میں ہونٹ پیچھے کرتی ہوں، ایک دفعہ آگے دیکھیے گا. غا پیچھے گئے، غو آگے آئے. تو آپ نے ہونٹوں کو آگے کی طرف کر کے پڑھنا. تو یہ ہو جائے گا غو غو غوین، موٹا بھی اور حلق کے اوپری حصے سے بھی، غوین غوین غوین. چلیں اچھے سے پریکٹس کر لیں اس کی بھی. اب آگے چلتے ہیں. آگے ہے ہمارے پاس فا. اب فا کیسے ادا ہوگا؟ دیکھیں لکھا ہے اوپر والے 2 دانتوں کے سرے یا کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے فا ادا ہوتا ہے. فا. اب جو آپ کے اوپر کے دانت ہیں نا، سامنے کے 2 دانت، ٹھیک ہے، وہ نیچے والا جو ہونٹ ہے اس کا تر جو حصہ ہے نا، اندر والا تر حصہ، اندرونی حصہ، اس کے ساتھ نا آپ کے اوپر کے 2 سامنے کے دانت لگیں گے. جب وہ لگتے ہیں نا، اس کے ساتھ تھوڑے دبائے جاتے ہیں نیچے والے ہونٹ کے ساتھ، تو فا نکلتا ہے. نکال کے دیکھیں ذرا، دیکھیں اسی پوزیشن پہ لگیں گے، کیا ہوگا؟ یہ آواز آتی ہے فا 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 فا. ان کو نا حروف شفویہ بھی کہتے ہیں. اب حروف شفویہ نا وہ والے حروف ہوتے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے ہونٹ استعمال ہوتے ہیں. جہاں جس حرف میں ہونٹ یوز ہوتے ہیں نا، ان حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں. جیسے با ہونٹ مل رہے ہیں، میم ہونٹ مل رہے ہیں، فا ہونٹ یوز ہو رہے ہیں نا نیچے والا، واو نیچے والا ہونٹ یوز ہوگا. تو یہ چاروں حروف شفویہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھ لیں اس کو پھر ایک دفعہ. فا فا، الف لگا ہے آگے تو 1 الف جتنا کھینچ کے پڑھیں گے. اچھے سے پریکٹس کریں اس کی بھی. اب آگے چلتے ہیں. اب جب آپ نے سبق سنانا ہے نا، تو آپ نے مجھے الف سے لے کے فا تک سنانا ہے. سب نے اپنے اپنے فیڈ بیک گروپ میں الف سے لے کے فا تک سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اب میں بغیر کچھ بولے پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ الف با تا تا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا.
اچھے سے ادھر تک پریکٹس کرنی ہے، ادھر تک پریکٹس کر کے سنانا ہے. چلیں آپ کویسچنس کی طرف چلتے ہیں. اچھا اس سے پہلے ایک اور چیز دیکھ لیں کہ یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ جس ورڈ کے آگے مد لگی ہے اس کو 3 الف جتنا کھینچ کے پڑھنا ہے، اور جس کے آگے الف لگا ہے اس کو 1 الف جتنا کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ضرور دھیان رکھنا ہے. اب آگے چلتے ہیں سوالات کی طرف. جی کویسچن نمبر 1 ہے کہ طا پڑھیں اور اس کا مخرج بتائیں. لا عین غین پڑھیں اور ان کا مخرج بتائیں. اب دیکھیں نیچے آگے لکھا ہے حروف مستعلیہ کتنے اور کون سے ہیں، ان کا مجموعہ سنائیں. تو ریوائز کر کے ذرا پیچھے چلیں نا. حروف مستعلیہ کا مجموعہ سنانا ہے اور بتانا ہے وہ کتنے اور کون سے ہیں. آگے حروف شفویہ کتنے اور کون سے ہیں. تو میں نے ابھی بتایا نا کہ حروف شفویہ وہ والے حروف ہوتے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے ہونٹ ہلتے ہیں، ہونٹوں کی مدد سے وہ ادا ہوتے ہیں. وہ 4 ہیں، با، میم، فا، واو. ٹھیک ہے، اچھے سے تیار کر لیں سبق اور پھر اپنی اساتذہ کو سنا لیں. کوئی پرابلم ہوا تو پوچھ لیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.